السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے صدقہ فطر کے بارے میں۔ صدقہ فطر میں صدقہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس میں روزداروں کے لیے گناہوں سے پاکیزگی اور ان کے روزوں کی تکمیل ہے۔ جس طرح کہ نماز میں فرائض کی تکمیل کے لیے سنتیں مقرر کی گئی ہیں، ایسے ہی یہ صدقہ مقرر ہوا ہے۔ پیسے والوں کے گھروں میں تو روز عید ہوتی ہے، لیکن مسکین اور جو مفلس گھر ہوتے ہیں ان کے گھروں میں عید نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے کہ یہ جو ہم فطرہ دیتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے گھر میں آسانی سے عید ہو جائے گی اور ان کو اس چیز کا یقین بھی ہوگا کہ ہم آرام سے عید منا سکتے ہیں۔ جو مسلمان اتنا امیر ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں بھی ہے، لیکن ضروری اسباب اگر ہم دیکھیں، جیسے کہ اس کے پاس اتنی قیمت کا مال ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مال ہے، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے۔ البتہ اگر وہ قرض دار ہے تو قرضہ پہلے ادا کرے گا، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنی قیمت بچ رہی ہے، اور اگر اس کے پاس اتنی قیمت بچ رہی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو پھر صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہے، ورنہ نہیں۔ جس طرح مالدار ہونے کی صورت میں مردوں پر صدقہ فطر واجب ہے، اسی طرح اگر عورت کے پاس کچھ مال اس کی ملکیت میں ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، مثلاً جیسے کہ اس کے پاس زیور ہے جو اس کے والدین کی طرف سے اس کو دیا گیا، یا میاں نے اس کو زیور دیا جو اس کی وہ خود مالکن ہے، تو عورت پر بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، مگر عورت پر کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ البتہ مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، اسی طرح نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اگر اولاد امیر ہے تو ماں باپ کے ذمے اپنے مال سے دینا واجب نہیں، بلکہ اولاد کے مال میں سے ادا کرے، اور بالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا واجب نہیں۔ البتہ اگر کوئی بالغ لڑکا کوئی ڈسیبل ہے، اس کی طرف سے اس کا والد کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ عید کے دن نماز سے پہلے یہ صدقہ فطر دے دیا جائے، اور اگر عید کے دن نہ دیا جائے تو معاف نہیں ہوا، اب کسی دن اس کی قضا کرنا لازم ہے، اور اگر اس کو رمضان المبارک میں ادا کر دیا جائے تو تب بھی ادا ہو گیا۔ جس شخص نے کسی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے، اس پر بھی صدقہ واجب ہے، اور صدقہ فطر آپ اپنے حساب سے دیں، جیسے کہ کچھ لوگ گیہوں کے حساب سے دیتے ہیں، کچھ لوگ چاول کے حساب سے دیتے ہیں، کچھ لوگ جووں کے حساب سے دیتے ہیں۔ اس کا حساب یہ ہے کہ گیہوں کا 1.25 کلو، لیکن پھر بھی احتیاطاً پورے 2 کلو دے دینا چاہیے۔ اگر گیہوں اور جو کے علاوہ کوئی اور چیز دینا چاہے، جیسے کہ چنا، چاول، تو اس کی اتنی مقدار ہو کہ ½ کلو گندم کے برابر ہو یا 1 کلو جو کے برابر ہو جائے، اور اگر ان چیزوں کے بجائے اس کی قیمت دے دی جائے تو سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور ایک آدمی کا صدقہ فطر کئی فقیروں کو اور کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک فقیر کو دینا جائز ہے، اور صدقہ فطر کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی ایسے غریب لوگ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ دینے میں اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے دینی علم سکھانے والوں کو آگے رکھنا افضل ہے۔ اب دیکھیں، جن لوگوں سے انسان خود پیدا ہوا ہو، جیسے کہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اور اس طرح جو
اس کی اولاد ہے جیسے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، اس کو صدقہ فطر نہیں دیا سکتے۔ ایسے ہی بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو بھی صدقہ نہیں دے سکتا۔ ان رشتہ داروں کے علاوہ جیسے بھائی، بہن، بھتیجا، بھتیجی، بھانجا، بھانجی، چاچا، چاچی، پھپھی، پھپھا، خالہ، خالو، ماموں، ممانی، ساس، سسر، سالہ، بہنوئی، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ، سب کو صدقہ فطر دینا صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو صدقہ ہے یہ ہم مسجد، مدرسے، اسکول، غسل خانہ اور کنواں یا مسافر خانہ یا پھر کسی اور جگہ پہ کسی عمارت کے بنوانے کی یا کسی کی میت کی کفن دفن کا خرچہ کرنا یا کسی میت کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایسا ہے کہ آپ کسی بھی غریب کو دے دیں اور پھر اس کی ملکیت ہے کہ وہ چاہے تو اس کو اپنی کسی اپنے گھر کی تعمیر میں لگا دے یا کہیں کفن دفن میں لگا دے یا کہیں اور خرچہ کر دے، تو وہ پھر جائز ہے، کیونکہ آپ نے وہ پیسے اس کو دے دیے اور وہ پھر اس کی ملکیت ہو گئی، تو پھر وہ اپنی طرف سے کیا نام ہے، اس کو اگر ضرورت ہے کہ مجھے اپنے گھر کی چھت بنانی ہے یا میرے گھر میں پانی کی کوئی پرابلم ہے، مجھے وہ صحیح کرنی ہے، تو پھر وہ پیسہ لگا سکتا ہے ان کاموں میں۔ اور ہاں دوسری بات، کسی نوکر یا پھر مسجد کے امام وغیرہ کو ان کی خدمت کے عوض میں ہم تنخواہ کے حساب میں صدقہ فطر دینا درست نہیں ہے۔ اور دوسرا، جب تک کسی شخص کے صدقہ فطر کے مستحق ہونے کی تصدیق نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو صدقہ نہیں دینا چاہیے۔ اور اگر شوہر بھی اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر دے دیتا ہے تو تب بھی صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ شریعت میں یہی ہے کہ عورت کے پاس اتنا ملکیت ہے کہ اس کے پاس اتنا زیور اور پیسہ ہے تو پھر وہی ادا کرے اور اب وہ اپنی پاکٹ منی سے بچائے اور پھر وہ اپنی زکوٰۃ اور یہ صدقہ جو ہے وہ خود ادا کرے۔ اور اگر ہر اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ اور زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو ادا ہو جائے گی، اور یہ اس شوہر کا احسان ہے اپنی بیوی پر۔ اور جو بچے بالغ ہو گئے ہیں اور ان کے پاس اتنی پاکٹ منی ہے کہ وہ یہ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں تو انہی سے ہی ادا کروانی چاہیے تاکہ ان کو بھی اس چیز کی عادت پڑے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو دین کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔